آج میں جس شخص کا ذکر آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ضرور ہوا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے پاس کئی ذاتی ہوائی جہاز، کئی سبمرینز، بوٹس، ٹرکس، اس کے علاوہ ان گنت پراپرٹی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے پیسوں کی مدد سے اس وقت کے پرائم منسٹر تک کو خرید رکھا تھا۔ اس کی طاقت کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ سیکیور جیلز بھی اسے زیادہ دیر تک قید نہ کر سکی۔ اس شخص کا نام تھا جواکین گزمین، جو بعد میں ایل چاپو کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کی سپر پاور مطلب یو ایس کی ایجنسیز اور ملٹری کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھ دی۔ تو آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیسے ایک مالٹے بیچنے والا لڑکا دنیا کا سب سے زیادہ وانٹڈ ڈرگ لورڈ بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں MKnowledge Hub۔ جواکین گزمین، جو کہ 4 اپریل 1957 کو لاٹونا سینالوا میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ ایک کسان تھا اور یہ مویشی پالتا تھا۔ وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس کا باپ افیون اور گانجے کی کاشت بھی کرتا تھا، جس کو یہاں کی زبان میں چرس بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ کوئی حیران کن بات نہ تھی، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوکل لوگوں کا یہی کام تھا۔ گزمین نے اپنی 3rd کلاس میں ہی اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ 3ری جماعت میں اسکول کو چھوڑنے کے بعد گزمین نے اپنے خاندان کو پالنے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ اس کے بعد گزمین نے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے مالٹے بیچنا شروع کر دیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گزمین نے اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ گزمین نے بھی افیون کی کاشت میں اپنے والد کی بھرپور مدد کی، لیکن ایک چیز جو گزمین کو سکون لینے نہیں دے رہی تھی وہ تھا اس کا امیر ہونے کا خواب۔ یہ دوسرے بچوں سے کچھ مختلف تھا۔ یہ ایک امیر اور عیاش زندگی کا متمنی تھا۔ یہ لڑکیوں اور شراب کا بھی خاصا شوقین تھا۔ خیر، اس کے والد کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ وہ اس کو مارتے اور آئے دن برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ شاید اسی وجہ سے گزمین خراب ہوا اور باغی ہو گیا۔ اس نے صرف 15 سال کی عمر میں اپنے کزنز کو ساتھ ملا کر میریجوانا نامی ڈرگ کی پیداوار شروع کر دی اور اس کو بیچنا بھی شروع کر دیا۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی عمر میں جرائم پیشہ دنیا میں اپنے قدم رکھ چکا تھا۔ غالباً یہ وہی وقت تھا جب گزمین کا نام آقا ایل چاپو پڑ گیا۔ گزمین کا قد تقریباً 5.5 تھا اور ایل چاپو کا مطلب چھوٹے قد کے ہیں۔ اس کا نام ایل چاپو اسی وجہ سے پڑا کیونکہ ایل چاپو کا مطلب چھوٹے قد کے ہیں۔ ایل چاپو نے 1970s کو اپنے میریجوانا ڈرگ کے بزنس کو مزید اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک ابھرتے ہوئے ڈرگ لورڈ ہیکٹر لوئس پلانانا سلیزر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کنیکشن کو اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلش کر دیا۔ ایل چاپو اپنی بہترین پلاننگ اور مہارت کی وجہ سے خاصی شہرت پاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 1918s میں ایل چاپو نے اس وقت میکسیکو کے سب سے بڑے ڈرگ لورڈ، جس کا نام موگول اینجل فلیکس گلراڈو تھا، جو کہ گلراڈو کے نام سے مشہور تھا، اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی حیثیت ایک ڈرائیور کی سی تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد ہی یہ لاجسٹکس کو ہینڈل کرنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ایل چاپو اپنی رینک بڑھاتا گیا۔ اس نے یورپ میں اسمگلنگ کے وہ طریقے متعارف کروائے جو اس سے پہلے دیکھنے کو نہ ملتے تھے۔ اس نے پہلی مرتبہ ایئر کنڈیشنر ٹنلز بنوائی، جن کی مدد سے یہ زمین کے نیچے سے بہت بڑی مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈرگز کی اسمگلنگ کرواتا تھا۔ اس کے لیے اس کے پاس انجینئرز کی ایک اپنی ٹیم بھی تھی۔ آپ اس بات کی نوعیت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ایل چاپو کو USDEA مطلب US ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن نے گوڈ فادر آف ڈرگز ورلڈ کا ٹائٹل دے دیا تھا۔ ابھی تک تو ایل چاپو گڈیلاجرا کارٹل کے لیے کام کر رہا تھا، جس کو کولراڈو چلا رہا تھا، لیکن 1989 میں میکسیکو کی لا انفورسمنٹ نے
گلراڈو کو ایک قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ یہ قتل تھا کیمرا سیلیزر کا، جو کہ ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کی ایک اسپیشل ایجنٹ تھی۔ اصولاً اب گلراڈو کا پتہ تو صاف ہو گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ گلراڈو کی کارٹل مطلب تنظیم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ایل چاپو نے اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نئی اور پہلے سے منظم تنظیم بنائی جس کا نام تھا سینولا کارٹل، اور یہ وہی تنظیم تھی جس نے میکسیکو میں ہزاروں لوگوں کا قتل کیا۔ اب ایل چاپو کو نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک ڈرگ امپائر بنا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ مالک تھا میکسیکو کی ٹاپ ڈرگ کارٹل کا۔ خیر، اس نے اس موقع کا پورا فائدہ بھی اٹھایا۔ ایل چاپو نے اپنی ڈرگ سمگلنگ کے کام میں دو طرح کی انوویشن لائی۔ ایک تو ایل چاپو نے زیادہ مقدار میں اور تیزی سے ڈرگ سمگلنگ کے لیے میکسیکو سے لے کر یو ایس تک زمین کے نیچے ایئر کنڈیشنر ٹنلز بنوائی، اور یہ اتنا بڑا ٹنلز کا جال تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسرا، ڈرگز کو کسی کی بھی نظر میں آنے سے بچانے کے لیے ایل چاپو نے ڈرگز کی پیکنگ چلی پیپر کے کینز میں کروائی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس نے 60 ٹن سے زیادہ ڈرگز کی سمگلنگ ٹنلز کے ذریعے کروائی، اور یہ وہ وقت تھا جب ایل چاپو میریجوانا یا افیون ڈرگ تک محدود نہیں تھا، یہ ہیروئن اور کوکین کا سب سے بڑا سمگلر بن چکا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یورپ میں اس ڈرگ سمگلنگ میں 25% ڈرگز ایل چاپو کی ہوتی تھی۔ اسی طرح ایل چاپو کا ایک اصول تھا کہ کوئی بھی شپمنٹ وقت سے لیٹ بالکل نہ ہو۔ وہ اس معاملے میں کوئی اور کسی قسم کی نرمی نہیں برتتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص شپمنٹ لیٹ کرتے تو وہ اس کے سر میں گولی مار کر اسے اسی وقت ہلاک کر دیتا تھا۔ 2009 میں ٹائمز آرٹیکل میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس کی تنظیم کے لوگوں نے کئی گینگز کے ساتھ لڑائیاں کی، اور اسی تنظیم نے میکسیکو میں ہزاروں لوگوں کا قتل کیا۔ اور اسی کے برعکس ایل چاپو اس وقت اپنے ہوم ٹاؤن مطلب آبائی شہر میں ایک ہیرو یا روبن ہوڈ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے اپنے ہوم ٹاؤن میں کئی فلاحی کام کیے۔ اس نے کئی روڈز بنوائی، کئی سکول بنوائے۔ اس کے علاوہ اس نے اور بہت سے فلاحی کام کیے اور لوگوں کو پانی کی طرح پیسہ تقسیم کیا۔ لیکن یہ سب موج مستیاں زیادہ دیر نہ چل سکی، اور ایل چاپو کو 1993 میں کوٹیملا نامی جگہ پر اریسٹ کر لیا گیا۔ ایل چاپو گزمن پر مختلف مرڈرز، سمگلنگ آف ڈرگز، منی لانڈرنگ جیسی کئی دفعات لگی، اور اس کو 20 سال کی قید سنائی گئی۔ اس کے بعد اس کو میکسیکو کی میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں منتقل کر دیا گیا۔ میکسیمم سیکیورٹی پریزن اس وقت میکسیکو کی سب سے زیادہ سیکیورٹی والی پریزن جیل تھی، لیکن ایل چاپو نے جلد ہی اس جیل کے تمام عملے کو خرید لیا۔ اس وقت تک ایل چاپو بہت پاور میں آ چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے میکسیکو کے پریزیڈنٹ تک کو رشوت دے کر خرید لیا تھا۔ ایل چاپو جیل میں ایک قیدی کی زندگی نہیں بلکہ ایک لگژری لائف جی رہا تھا۔ اس نے اپنے پیسے کی مدد سے اپنے لیے جیل میں بھی اپنی مرضی کے مطابق کا ماحول بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جیل میں بیٹھ کر اپنے سب سمگلنگ کے معاملات بھی بخوبی چلا رہا تھا۔ ایل چاپو تقریباً 8 سال تک اسی جیل میں رہا۔ اس کے بعد اس نے جیل سے بھاگنے کا ایک نیا پلان بنا لیا۔ اس پلان کو مکمل کرنے کے لیے اس نے جیل کے حکام اور جیل وارڈن کو لاکھوں ڈالرز دیے۔ اس نے بھاگنے کے لیے پہلے تو حکام کی مدد سے جیل کے تمام سیکیورٹی کیمراز کو بند کروایا۔ اس کے بعد اس نے جیل سے فرار ہونے کے لیے جیل کی لانڈری وین کا انتخاب کیا، اور وہ اس کپڑے واش کروانے والی گاڑی کی مدد سے جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے فرار ہونے کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جیل میں موجود 72 گارڈز اور جیل وارڈن کو اس کے عہدے سے برخاست کر دیا، کیونکہ انہوں نے رشوت لے کر ایل چاپو کو جیل سے فرار کروانے میں مدد کی تھی۔ اور دوسری طرف ایل چاپو نے جیل سے فرار ہونے کے فوری بعد اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کیا اور پہلے سے زیادہ تیزی سے کام شروع کر دیا، اور یہ پہلے سے زیادہ شہرت بھی پاتا گیا۔ اس وقت تک اس کا شمار دنیا کے ٹاپ بلینئرز میں ہونے لگا تھا۔ لیکن اب ایل چاپو یو ایس ایجنسیز کی نظر میں آ چکا تھا، اور اسی طرح 2014 میں
एल चापो को दोबारा पकड़ लिया गया और एक बार फिर मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया। इसकी बार सब स्टाफ चेंज हो चुका था और इस स्टाफ पर एल चापो की रिश्वत या दौलत अब किसी काम की ना थी। लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब 1 साल के बाद 2015 में एल चापो दोबारा जेल से फरार हो गया। इस दफ़ा एल चापो के भागने का तरीका बहुत मुख्तलिफ था। इसके साथियों ने इसको फरार करवाने के लिए जेल से 1 मील मतलब तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक घर लिया और वहां से लेकर एल चापो के जेल तक एक टनल बनाई। ये टनल बहुत खामोशी से बनाएगी ताकि ज़मीन की थरथराहट या आवाज़ से किसी को शक ना पड़े। जेल के कैदी अमूमन गैर मामूली आवाज़ों की शिकायत करते रहते थे, लेकिन किसी को क्या इल्म था कि जेल के नीचे एक गार खोदी जा रही है। खैर, ये टनल एल चापो के वॉशरूम तक जा पहुंची और एक रात इसको वहां से फरार करवा लिया गया। ये यूएस और मेक्सिको हुकूमत के लिए बहुत बेइज्जती की बात थी, क्योंकि इनके मुल्क की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल जेल भी एल चापो के सामने 2 दफ़ा घुटने टेक चुकी थी। अब तक एल चापो बहुत होशियार हो चुका था और यूएस एजेंसीज की नज़र में नहीं आ रहा था। एजेंसीज की बहुत कोशिश के बावजूद भी एल चापो उनसे बची जा रहा था। लेकिन फिर यूएस एजेंसीज ने एल चापो को पकड़ने के लिए वही तरीका अख्तियार किया जिसकी मदद से इन्होंने पैब्लो एस्कोबार को पकड़ा था। इन्होंने गुज़मैन को एक लड़की के प्यार में फंसाकर इसकी लोकेशन मालूम की। एल चापो ये जान भी ना सका कि जिसको वो अपनी बीवी समझ रहा है वो एक ट्रैप का हिस्सा थी और वही हुआ जो होना था। 2016 में ड्रग्स की दुनिया के इस किंग को मारीन्स की मदद से पकड़ लिया गया। अदालतों में इसके ट्रायल्स चलते रहे, यहाँ तक कि इसके बंदों ने इसके केस को हैंडल करने वाले जज को उसके घर के बाहर ही कत्ल करवा दिया। लेकिन ये फिर भी बच ना सका, इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई ये समझ रहा है कि एल चापो पैब्लो एस्कोबार से ज़्यादा अमीर था, तो आपको सुनकर हैरानगी होगी कि एल चापो की नेटवर्थ तकरीबन $1 बिलियन थी और अगर इसके एसेट्स या स्मगलिंग नेटवर्क्स की अमाउंट को मिला लिया जाए तो इसकी नेटवर्थ तकरीबन $3 बिलियन तक जा पहुंचती है, जबकि पैब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ $30 बिलियन थी। तो व्यूअर्स, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी होने की वजह से मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बता सका, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए